صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. بہت ہی احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. آج رمضان کی 28ویں رات ہے اور اس رات کا بھی کافی حصہ گزر چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کی مبارک رات بھی ہے. کئی سعادتیں جمع ہے اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. آج لباس سے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے. کہنے اور سننے سے پہلے ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے. بہت ہی اہم ترین موضوع ہے
بہت ہی ضروری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ لباس اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ سوچے کہ اگر ہمارے جسم پر لباس نہ ہو تو کیا ہم ایک شریف انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے آ سکتا ہے؟ انسان کے جسم میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو اگر کسی کے سامنے کھل جائے تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کی شرم کی جگہوں کو چھپا دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، یا بنی آدم، تمام آدم کی اولاد کو اللہ نے مخاطب بنایا ہے، صرف مومنوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو، اس لیے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب بنایا، انہیں پکارا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے لباس اتارا ہے آسمان سے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ لباس بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے دھاگے سے، دھاگا بنتا ہے کپاس اور روئی سے، اور روئی پیدا ہوتی ہے زمین سے، اور زمین سے روئی کو پیدا کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے پانی کی، اور پانی آسمان سے اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اس میں سے زمین سے روئی کے کپاس کے پودے نکلتے ہیں، اس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، اور کپڑے سے لباس تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ لباس کا حکم اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ کیسا لباس اتارا؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، یہ پہلا مقصد ہے، وریشا یہ دوسرا مقصد ہے۔ قرآن مجید نے لباس کے 2 مقصد بیان فرمائے۔ پہلا مقصد بیان فرمایا یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرم کی جگہوں کو، وہ تمہارے جسم کی عیبدار جگہوں کو چھپا دیتا ہے، شرمگاہ کو چھپا دیتا ہے، شرم کے مقامات کو لباس چھپا دیتا ہے۔ تو لباس کا پہلا مقصد ہے انسان کے جسم کو چھپانا۔ لباس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس میں انسان کا جسم چھپ جائے، اسی لیے ہم لباس پہنتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد فرمایا وریشا، اور تمہیں زینت بھی حاصل ہو جائے۔ تو لباس کا دوسرا مقصد ہے جمال اور زینت حاصل کرنا۔ چنانچہ انسان بغیر لباس کے ہو تو عجیب سا دکھتا ہے، لیکن کپڑے پہن لیتا ہے تو جچتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی اچھی ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا ہے، خود انسان اپنے آپ کو اچھا دکھتا ہے۔ ایک شریف انسان بغیر لباس کے اپنے جسم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی حیا اور اس کی شرم اس کے لیے مانع ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر کپڑے کے اپنے آپ کو دیکھے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ تو لباس کے 2 مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ پہلا مقصد ہے جسم کو چھپانا، اور جسم میں بھی خاص طور پر وہ جگہیں جو شرم کی جگہ ہیں ان جگہوں کو چھپانا، اور دوسرے نمبر پر
مقصد یہ ہے کہ اس لباس کے ذریعے سے انسان کو زینت حاصل ہو۔ اب جب بھی انسان لباس پہنے تو دیکھے کہ یہ دو مقصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ میرا لباس میری شرم کی جگہوں کو چھپا رہا ہے یا نہیں چھپا رہا ہے، اور میرا لباس ایسا ہونا چاہیے جو میرے جسم پر جچے اور میرے جسم پر اچھا معلوم ہو، جس سے مجھے زینت حاصل ہو، جس سے مجھے جمال حاصل ہو، کوئی میرے لباس کو دیکھ کر نہ ہنسے، ایسا لباس ہونا چاہیے۔ جس لباس میں یہ دو مقصد پائے نہ جاتے ہوں وہ لباس کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ لباس وہی ہے جس میں یہ دو مقصد پائے جائے کہ بدن چھپتا ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس سے جمال و زینت حاصل ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تو ظاہری لباس ہے، تمہارے باطن کا بھی ایک لباس ہے، وہ تقوی والا لباس ہے۔ تقوی والا جو لباس ہوگا وہی لباس سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ لباس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لباس کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا، اور یہ سب باتیں اس لیے بیان فرمائی لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کا ایک بہت بڑی نعمت ہونا اور اپنی قدرت کی نشانی ہونا بیان فرمایا، اور لباس کے دو مقصد بیان فرمائے کہ لباس کا مقصد بدن کو چھپانا، شرم کی جگہوں کو چھپانا، اور جمال و زینت کا حاصل کرنا، یہ دو مقصد ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اور آدم کی اولاد ان کو یاد رکھے۔ اور ٹھیک اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے منکشف فرمائی۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان شریف بن کر زندگی گزارے، اپنے جسم کو چھپا کر زندگی گزارے، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ انسانوں کے بدن چھپے رہے۔ اور ایک چاہت شیطان کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے بدن کپڑوں سے خالی ہو جائے، ننگے ہو جائے، یہ شیطان کی چاہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک پرانا واقعہ یاد دلایا، یا بنی آدم، واپس کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں شیطان تمہیں صحیح راستے سے نہ بھٹکا دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، ایسے ہی جیسے کہ اس نے تمہارے ابا اور امی آدم اور حوا کو جنت سے نکالا تھا۔ اللہ نے واقعہ یاد دلایا کہ یاد کرو تمہارے جد امجد حضرت آدم اور تمہاری امی جان حضرت حوا جنت میں سکون کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں ان سے ایک چوک کروائی شیطان نے، جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا وہاں گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے نکلنا پڑا۔ تو جنت سے ابا آدم اور اماں حوا کو نکالنے کا ذریعہ اور سبب یہی شیطان بنا تھا۔ اللہ فرماتے یہ تمہارا اتنا پرانا دشمن ہے جس نے تمہارے ابا آدم اور اماں حوا کے ساتھ دشمنی کی تھی، ان کا جنت میں رہنا اس کو پسند نہیں آیا، اور انسان کو نائب اور خلیفہ بنانا اس کو راس نہیں آیا، اس لیے اسی وقت سے دشمن تھا، اور وہ اس وقت کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے اتنی خطرناک دشمنی ظاہر کی کہ آدم و حوا کو جنت سے نکالا۔ تو کہیں یہ تمہارے ابا کا بھی دشمن تھا، تمہاری اماں کا بھی دشمن تھا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کر رکھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی جماعت کے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، جس کا انجام یہ ہوگا کہ سب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا دشمن ہے،
اچھا، اس موقع پر فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس وقت اس نے تمہارے ابا اور اماں کو جنت سے نکالا تھا، اس وقت کیا کر رہا تھا؟ اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لے آؤ. ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. جس وقت جنت سے نکالا اس وقت حال یہ تھا کہ یہ شیطان ان دونوں سے ان کا لباس کھینچ کے اتار رہا تھا. چنانچہ روایتوں میں ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا. جنتی لباس اتر گیا، یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا ملی. جنتی لباس کس نے اتروایا؟ ابلیس نے. قرآن کہتا ہے ینزع، وہ ابلیس کھینچ رہا تھا ان دونوں سے ان کے لباس کو. کیوں؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھائے. لیوریہما سوآتہما، تاکہ آدم اور حوا کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھائے. یہ اس کا مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ کہیں شیطان یہ تاریخ دوبارہ نہ دہرائے. جس طرح تمہارے ابا آدم کا لباس اتارا اور حضرت حوا کا لباس اتارا، تو کہیں یہ تمہارا لباس بھی نہ اتروا دے اور تمہیں بھی ننگا کر کے بازار میں نہ گھمائے. اس لیے کہیں یہ تاریخ دوبارہ نہ دہرائے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں بیان فرمایا. جب حضرت آدم اور حوا کا لباس اتر گیا تو پھر اپنی شرمگاہوں کو اور اپنے جسم کو چھپانا ایک فطری اور نیچرلی تقاضا ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ دونوں حضرت آدم اور حوا کیا کرنے لگے؟ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں کے دونوں اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے تاکہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا دے. یہ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ انسان ہے تو لباس پہنے گا. آپ نے آج تک کسی جانور کو لباس پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ لباس پہننا انسان کی خصوصیت ہے. جانور لباس نہیں پہنتے، ان کا تو سب کچھ اوپن ہوتا ہے، سب کچھ کھلا ہوتا ہے، راستے پر ایسے ہی گھومتے ہیں. لیکن انسان ہے تو انسان اور جانور میں فرق لباس کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے فرق ہے، لیکن لباس کے ذریعے سے بھی فرق ہوتا ہے کہ جانور لباس نہیں پہنتے، ان کے یہاں شرم و حیا کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انسان ہے تو لباس پہنتا ہے، بغیر لباس کے باہر نہیں نکلتا، الا ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہو تو بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے. تو لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، اور لباس کا مقصد اپنے جسم کو چھپانا اور جمال و زینت حاصل کرنا. اور اللہ نے آگے ڈرا دیا کہ ایسا ہوگا. اس نے ایک مرتبہ پہلے بھی تمہارے ابا اور امی کا لباس اتارا ہے. وہ دنیا میں بھی آ کر ان کی اولاد کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ تمہارے دلوں میں ایسی باتیں ڈالے گا جس سے تمہارا لباس اتر جائے. تو لباس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی نعمت ہے. اسی لیے لباس پہننے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ وتجمل بہ فی حیاتی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. شکر کس پر ادا ہوتا ہے؟ نعمت پر. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کسانی ایسا لباس پہنایا، ماواری بھی عورتی جس سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپا لوں، وَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي اور اپنی زندگی میں اس سے میں جمال حاصل کروں. دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دونوں مقصد بیان فرمائے جو قرآن مجید نے بیان کیے تھے، اور فرمایا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور اللہ نے یہ لباس مجھے عطا فرمایا، اس میں میری کوئی قوت و طاقت نہیں، اس نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھے، حدیث شریف میں ہے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو لباس بہت بڑی نعمت ہے. اور وہیں آج کے زمانے میں لباس بہت بڑا فتنہ بھی ہے. لباس بہت بڑا فتنہ بھی ہے. شریعت میں لباس کے متعلق مستقل احکام ہے. حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک
چیپٹر آتا ہے کتاب اللباس، پورا ایک چیپٹر، پورا ایک ٹاپک اس کو بنایا اور ان احادیث کو جمع کیا محدثین نے کتاب اللباس میں۔ لباس کے احکام کے متعلق احادیث کا ایک ذخیرہ ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہوئے سب پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، لیکن لباس پہننا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے جو فرائض ہیں ان میں ایک فرض آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، سطر کا چھپانا۔ تو سطر کا چھپانا یہ فرض ہے، اگر کوئی انسان اپنا سطر نہ چھپائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اور نماز کے باہر بھی اپنے سطر کو چھپانا ضروری ہے۔ تو لباس تو ہم پہنتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ لباس کیسا پہنا جائے؟ دنیا میں تو لاکھوں قسم کے لباس ہے، تو کون سا لباس پہنے؟ تو اس سلسلے میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس نے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بنا دیا، کوئی یونیفارم نہیں بنایا کہ پوری امت ایک ہی جیسا لباس پہنے، عرب ہو عجم ہو، جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جائے سب مسلمان ایک جیسا لباس پہنے، یہ کوئی شریعت نے لازم نہیں قرار دیا ہے۔ ایسا ڈریس کوڈ اور یونیفارم شریعت نے مقرر نہیں کیا، ہاں اصول بتا دیے، ان اصولوں کے مطابق جو بھی لباس ہوگا وہ شرعی لباس کہا جائے گا۔ اس لیے کہ لباس ایسی چیز ہے کہ علاقے کے اعتبار سے بدلتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بدلتا ہے، موسم کے اعتبار سے بدلتا ہے، اس کی الگ الگ ویرائٹی ہے۔ کسی ملک کے لوگ کچھ الگ طرح کا لباس پہنتے ہیں، دوسرے ملک میں الگ طرح کا رواج ہے۔ زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ صرف چادر پہنتے تھے، ایک چادر نیچے باندھ دیتے تھے، ایک چادر اوپر ڈال دی جاتی تھی۔ پھر سلائی کا دور آیا تو اب سلے ہوئے کپڑے پہنے جانے لگے۔ پھر کسی جگہ کے لوگ شرٹ اور لنگی پہنتے ہیں، کسی جگہ شرٹ پینٹ پہنتے ہیں، کسی جگہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، عرب لوگ عربی جبہ پہنتے ہیں، الگ الگ قسم کے لباس ہیں۔ تو کیا کوئی ایک خاص لباس ہے جو سب کے لیے پہننا ضروری ہو؟ نہیں۔ لباس میں کچھ اوصاف دیکھے جائیں گے کہ وہ صفات اگر پائی جائے تو وہ لباس صحیح ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو لباس کا مقصد ہے وہ حاصل ہو، یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے جسم کو چھپا دے، خاص کر کے سطر کے حصے کو چھپا دے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کا سطر تو پورا بدن ہے۔ نماز میں چہرہ اور دونوں ہاتھ کے علاوہ باقی نماز کے باہر تو پورا جسم ہی اس کا سطر ہے۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے جو جسم کو چھپائے، ادھورا لباس نہ ہو جس میں سطر چھپتا ہی نہیں ہے، تو یہ لباس شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس میں انسان کا پورا بدن کور ہو جائے اور چھپ جائے، یہ چیز ضروری ہے۔ جس لباس میں انسان کا جسم چھپتا نہ ہو، جسم کور نہ ہوتا ہو، وہ لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ چنانچہ عورتوں کا ایسا لباس پہننا کہ جس میں ادھورا لباس ہو، مثال کے طور پر آستین ہی نہیں ہے، سلیو لیس کپڑے پہن رہی ہے تو پورا اس کا ہاتھ تو سطر ہے، اس کے اوپر کپڑا نہیں ہے، تو یہ لباس شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہے۔ یا ہاف آستین ہے، پوری آستین نہیں ہے، یا نیٹ والی آستین ہے جس میں سے بدن چھپتا نہیں ہے بلکہ دکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے بدن پورا کور ہو۔ دوسری چیز، کپڑا ایسا ہو جو بدن کو چھپائے، اس لیے کہ لباس کا مقصد ہی ہے بدن کو چھپانا، لیکن کپڑا اتنا باریک ہے یا جالی دار نیٹ والا ہے جس میں سے بدن چھپتا نہیں ہے، تو وہ لباس ہی کیا ہوا؟ اس لباس میں تو کچھ بھی چھپتا نہیں ہے، تو لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے دوسری صفت یہ ہے کہ لباس کا کپڑا ایسا ہو جس میں سے بدن چھپ جائے، اتنا باریک کپڑا نہ ہو جس میں سے بدن چھلکتا اور نظر آتا۔ تیسری صفت یہ ہے لباس کے لیے کہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ بدن کا اتار چڑھاؤ پورے طور پر نظر آئے، یعنی لباس تھوڑا ڈھیلا ڈالا ہو کہ جس کی وجہ سے بدن کے وہ اعضاء جو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ صاف طور پر نظر نہ آئے، چاہے مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، دونوں کے لیے حکم ہے۔
خاص کر کے وہ جگہیں جن کے اوپر شہوت کا تعلق ہے وہ اعضاء اچھی طرح چھپ جانے چاہیے اور اس کا اتار چڑھاؤ نظر نہیں آنا چاہیے. آج کل کی زبان میں بولے تو لباس باڈی شیپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنا تنگ لباس ہے کہ جسم کا جو شیپ ہے وہ پورا کا پورا اس میں نظر آتا ہے. مردوں کے لیے اتنے چست پینٹ جس میں سے پیچھے والا حصہ جو ہے بیک سائیڈ ہے وہ پورا اچھی طرح ابھر کر نظر آئے اور اس کا آگے والا جو حصہ ہے شرم کی جگہ ہے وہ بھی صاف نظر آئے. تو یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے. عورت کا ایسا تنگ اور چست لباس پہننا کہ جس میں سے اس کے سینے کا ابھار نظر آئے، اس کے پیچھے والا حصہ نظر آئے، تو یہ لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح عورت کا اتنے چست پاجامے اور لیگنز پہننا کہ جس میں سے بدن پورا اچھی طرح نظر آئے یا اتنا باریک کپڑا پہننا یہ صحیح نہیں ہے. یہ تیسری صفت. پہلی صفت یہ ہے کہ بدن پورا چھپ جائے. دوسری صفت یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو جس میں سے جسم چھلکے اور نظر آئے. تیسری چیز یہ ہے کہ اتنا چست اور اتنا تنگ کپڑا نہ ہو کہ جس میں سے باڈی شیپ پورا اچھی طرح ظاہر ہو اور اتار چڑھاؤ نظر آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہو کہ جس میں بدن کا اتار چڑھاؤ چھپ جائے. چوتھی چیز یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس میں مردوں کی عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے اور ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. یعنی عورت کا لباس الگ ہو، مرد کا لباس الگ ہو. عورت کا لباس مردانہ نہیں ہونا چاہیے اور مرد کا لباس زنانہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل دونوں چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ چیز بھی بہت ضروری. جو عورتیں مردانہ لباس پہنتی ہیں وہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کی مستحق ہے. اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعائیں ہیں ان کے لیے. اب مردانہ لباس کون سا ہے؟ عرف میں دیکھا جائے گا، لوگوں کی برتاؤ میں دیکھا جائے گا کہ مرد کیسا لباس پہنتے ہیں. تو آج کل جو پینٹ والا سسٹم ہے، عورتیں پینٹ اور ٹی شرٹ پہننے لگی، یہ مردانہ لباس ہے. آج سے پہلے سب جانتے ہیں. اب اس کو لیڈیز جینس نام دینے سے وہ عورت کا لباس نہیں بن جائے گا. نام دے دیتے ہیں کہ لیڈیز جینس ہے اور یہ جینٹس کی جینس ہے، تو اس کے ذریعے سے خالی لیڈیز اور جینٹس بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. وہ مرد کا لباس مرد کا ہی رہے گا اور عورت کا لباس عورت کا ہی رہے گا. لہذا ایسا لباس، آج کل یہ چیزیں بہت عام ہو گئی. عورتوں کے لباس کے سلسلے میں خاص طور پر مجھے باتیں کہنی ہے کہ یہ لباس اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے، اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے. الامان والحفیظ، اچھی دیندار عورتیں اور اچھے دیندار گھرانے، اس میں لباس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی کلی خلاف ورزی. اس لیے کہ لباس کو ہم نے دین کا ذریعہ سمجھا ہی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے کہ بازار میں جو فیشن آئے وہ ہمارا لباس. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے لباس پہننے کا طریقہ سکھایا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. تو ہم مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. بہت سی ہماری مائیں بہنیں جو ماشاءاللہ حجاب بھی لیتی ہے، برقع بھی پہنتی ہے، لیکن برقعے کے نیچے جینس کی پینٹ اور اندر ٹی شرٹ پہنتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس میں کیا گناہ ہوئے، ہم تو برقع پہن کے باہر نکلتے ہیں. تو مردوں کی مشابہت سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے، اس میں کوئی یہ شرط اور قید نہیں لگائی کہ گھر سے باہر نکلے تو مردانہ لباس پہن کر نہ نکلے، گھر کے اندر جو پہننا ہو پہنے. یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کہیں بھی عورت اگر مردانہ لباس پہنے گی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت، جو لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کو کیا خیر حاصل ہو سکتی ہے، اس کی دنیا آخرت برباد ہو سکتی ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہماری ماں و بہنوں کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
عام طور پر اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں اب یہ عورتیں یہ لباس پہننے لگی ہیں، اور جو ہمارے مرد حضرات سن رہے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں توجہ فرمائے، اس لیے کہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں۔ وہ آیت یاد رکھنا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کی بھی پوچھ ہوگی، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن کون سا لباس پہن رہی ہے، اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ بے غیرتی کا اور بے حیائی کا ثبوت نہ دیں۔ ان لباسوں میں کیا ہے؟ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور شریعت ہمیں شرم اور حیا کی تعلیم دیتی ہے۔ ایک عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی شرم اور اس کی حیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی زیور نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر شرم اور حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو، کون چیز تمہیں روکنے والی ہوگی؟ اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ 4 چیزیں ہوئی۔ 5ویں چیز لباس کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو جس میں فاسق، فاجر، گنہگار اور بدکار، بے حیا عورتوں کی مشابہت بھی نہ ہو۔ وہ لباس ایسا ہو جس میں بدکار، بے حیا، بے شرم، فاسق، فاجر اور بالکل آوارہ قسم کی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ مشابہت اور ان کے جیسا لباس نہ ہو۔ اب آج کل دیکھ لیجئے فیشن جہاں سے آتا ہے، اور فیشن ڈیزائنر کون لوگ ہیں، اور وہ لباس پہن کر سب سے پہلے پوز دینے والے کون ہیں؟ فلم کی ہیروئنیں اور اس طرح کی جو ماڈلز ہوتی ہیں، وہ جن کا پیشہ ہی بدکاری اور بے حیائی ہے، جنہوں نے دھندا ہی بنا لیا ہے، ایسی عورتیں جو لباس پہنے، ہماری مسلمان بہن اور مسلمان بیٹی بھی ایسا، بلکہ اب یوں کہوں کہ مسلمان مائیں وہ ایسا لباس پہن کر نکلے تو یہ ان کے ساتھ مشابہت بھی جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ کیا آپ میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو فلم کی ان ہیروئنوں کے ساتھ اور ان ماڈلز کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ کیا آپ پسند کریں گے؟ یا امی عائشہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے ساتھ کھڑا رہنا ہے؟ جس کے ساتھ کھڑا رہنا ہے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے۔ لہذا لباس کے سلسلے میں ہر نئے آنے والے فیشن کو قبول نہ کیا جائے۔ اپنے لباس کو ان اصول پر جانچے کہ میرا لباس ان اصول پر اترتا ہے، کیا میرا لباس ایسا ہے جس سے میرا پورا بدن چھپ جائے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں بہت سخت وعید بیان فرمایا صنفان من امتی، میری امت میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک تو مرد ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے ہیں اور گائے کی دم جیسے، اور اس کے ذریعے سے وہ سب کو مارتے پھرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہننے والی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگی ہے، بغیر لباس کی ہے۔ عجیب بات، لباس پہنا ہے لیکن پھر بھی وہ بغیر لباس کی ہے، یعنی اتنا باریک کپڑا ہے یا اتنا تنگ، اتنا وہ چھوٹا کپڑا ہے جس سے بدن چھپتا نہیں ہے، بدن چھلکتا ہے، یا بدن پر کپڑا ہے ہی نہیں، شارٹ پہن کے نکل رہے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ بہت سی ہماری مسلمان بہنوں کا لباس دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان عورت ہے۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی گاڑی سے گرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بہن بیٹی ہوگی۔ ایسی عورتوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، 4 صفتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، وہ ایسے کپڑے پہننے والی ہے جس میں ان کا بدن چھپتا نہیں، یہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہے۔ دنیا میں آج یہ کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے لیکن قیامت کے دن اس کو بغیر کپڑے کے لایا جائے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کوئی معمولی چیز ہے، قیامت کے دن جب اولین و آخرین موجود ہوں گے ان کے سامنے کسی عورت کو بالکل برہنہ اور بغیر کپڑے کے ذلیل کرتے ہوئے لایا جائے، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور ان کی دوسری صفت بیان فرمائے مائلات،
وہ مردوں کی طرف مائل ہونے والی، بے حیائی کی طرف مائل ہونے والی، بے شرمی کی طرف مائل ہونے والی اور اس میں دلچسپی اور انٹرسٹ لینے والیاں ہیں، ممیلات، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی۔ اب جو عورتیں ایسے لباس پہن کر باہر نکلتی ہے، ظاہر ہے کہ مرد اس کی طرف مائل ہوگا، لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، لوگ اس کے ساتھ نظر کا زنا کریں گے، لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی وہ کان کھول کر سن لیجئے میری ماؤں اور میری بہنوں، بہت درد دل کے ساتھ یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے لباس کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی عورتیں ہیں ان کو جنت میں داخل نہیں ہوگی، لا يدخلن الجنہ، اور اس سے آگے فرمایا جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو اتنے یعنی 500 سال دور کی مسافت سے آتی ہے، لیکن وہ جنت سے اتنی دور ہوگی کہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کتنی سخت بات ہے۔ آج ویسٹرن آؤٹ فٹ کے نام پر بازار میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہے، اور وہ بازار میں بہت سستی ملتی ہے، اور دیکھا دیکھی جہاں انسان دیکھتا ہے وہاں یہی لباس نظر آتے ہیں۔ ساری تہذیبیں اور ساری سنسکرتیاں اور سارے کلچر ختم ہو گئے، اور مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر سب پر غالب آ گیا۔ فلموں میں وہی دکھایا گیا، اور ٹی وی پر وہی دکھایا گیا، ایڈورٹائز میں وہی دکھایا گیا، اخبار کے صفحات میں وہی دکھایا گیا، بازار کی دکانوں پر وہی چیزیں۔ آدمی راستے سے گزرے تو اس کو ہر جگہ وہی، چلنے والی عورتیں بھی اسی لباس میں، دکان والے بھی دکان کے باہر وہی چیزیں رکھے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کر اس گندے لباس کی، اس بے حیائی اور بے شرمی والے لباس کی برائی دل سے نکل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لباس دکان سے نکل کر گھروں میں، اور گھر میں آ کر ہماری بہنوں کے جسم پر آ گئی۔ اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہت نیک اور فارسہ سمجھنے والی اور برقعے پہننے والی اور تعلیموں میں جانے والی ہماری نیک خاتون بھی اپنے لباس کو ایسا بنا کر اللہ کی لعنت کا نشانہ بن رہی۔ اس لیے اپنے لباس کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے۔ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں سے بدن چھلکے، جو بدن کو پورا نہ چھپائے، آدھی آستین کے اور سلیو لیس اور اسی طرح نیٹ والی آستین کے، اس طرح کے کپڑے نہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پہنائے، نہ خود پہنے۔ جب ماں خود ایسے کپڑے پہنے گی وہ اپنی بچی کو کیا منع کرے گی؟ چھوٹے بچیوں کو بھی ایسے کپڑے نہ پہنائے۔ بچپن سے اگر اس کی عادت ہوئی تو آئندہ چل کر بھی پھر اس کو چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ تو بس لباس پورے جسم کو چھپانے والا ہو، کپڑا اتنا باریک نہ ہو جس میں سے بدن چھلکے، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے۔ کپڑا اتنا باریک جس میں سے بدن چھلکتا ہے، کبھی پانی گر جائے تو پورا جسم صاف نظر آتا ہے۔ رنگ ایسا نہ ہو جس میں سے بدن نظر آئے، کپڑے اس طرح باریک نہ ہو کہ جس میں سے اندر کے کپڑے تک نظر آئے۔ یہ راستے پر چلتے ہوئی عورتیں ایسی نظر آتی ہیں، اور مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک خان صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ خان صاحب کی کپڑے کی دکان تھی، وہاں ایک خاتون کپڑا لینے گئی، شلوار کے لیے کپڑا مانگا، تو خان صاحب نے کپڑا دکھایا، اس نے کہا ذرا اور باریک دیجئے، انہوں نے اس سے باریک کپڑا دکھایا، تو اس عورت نے کہا کہ ذرا اور اس سے باریک ہو تو دکھاؤ۔ خان صاحب نے ایک جملہ کہا مذاق میں، لیکن وہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اسی میں سے جو دکھنا ہے سب کچھ نظر آ جائے گا، اس سے باریک کی ضرورت نہیں ہے۔ شلوار کا کپڑا اور اس میں بھی باریک چاہیے۔ اللہ کے واسطے لباس کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، بہت سخت معاملہ ہے یہ، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم نے عذاب اور فتنہ بنا رکھا ہے۔ اور ان لباسوں کی وجہ سے آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ان لباس ایسے بے حیائی اور بے شرمی والے لباس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں ہے، اور درندوں کی درندگی کا نشانہ بن رہی ہے، اور مردوں کے لیے بڑا فتنہ بن رہی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی باتوں کی وجہ سے فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنة هي اضر على الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ نقصان دینے والا۔ اس لیے اپنا لباس حیا والا رکھیے، شرم والا رکھیے۔ برقعے لباس کے اوپر جو پہنتے ہیں ان برقعوں کا کیا حال ہے؟ برقعوں کا حال یہ ہے کہ وہ اتنے تنگ، تو پھر اپنے آپ کو خامخواہ گرمی میں پریشان کیوں کر رہے ہو ڈبل ڈبل کپڑے پہن کے؟ برقع تو اس لیے تھا کہ وہ اندر کے لباس کی جو زینت ہے اس کو چھپا دے، لیکن برقعے پر ہی زینت آ گئی، فینسی برقعے آ گئے۔ دکان کا نام ہوتا ہے فینسی برقع و مرشے، فینسی برقعے۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکم حجاب اور پردے کا کھلا مذاق ہے۔ ایسے برقعے جس میں ایسی جگہ ایمبرائڈری اور ایسی جگہ وہ ورک کیا جاتا ہے، جس بدن کے جس حصے کو چھپانا ہے اسی جگہ پر ورک کرواتے۔ برقعے کی دکان پر جاؤ تو سادہ برقع تلاش کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اپنے برقعے ایسے بنوائیے جس میں آپ کا جسم چھپ جائے، آپ کا لباس چھپ جائے۔ فینسی برقعے پہن کر برقعے کا مذاق اللہ کے واسطے نہ اڑاؤ۔ تو لباس بدن کو چھپانے والا ہو، تمام اعضاء کو، کپڑا ایسا ہو کہ جس میں سے بدن چھلکتا نہ ہو، جس میں مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جس میں فاسق فاجر عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت اہم، خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ لباس کیوں پہنا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کی 3 قسمیں بیان فرمائی، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ فرمائے ایک لباس تو ہوتا ہے آسائش والا، آسائش یعنی آرام دہ، کمفرٹیبل لباس۔ بازار میں کپڑے تو بہت ملتے ہیں، 100-150 والا بھی ملتا ہے اور 1500 والا بھی ملتا ہے اور 10-15-20 ہزار والا بھی ملتا ہے۔ تو کوئی انسان 100-150 والا کپڑا چھوڑ کر 500-1000 والا کپڑا لیتا ہے، اور وہ اس لیے لیتا ہے کہ یہ کپڑا کاٹن کا ہے یا اچھا ہے، جو بدن کے اوپر ذرا ہلکا لگتا ہے، کمفرٹیبل لگتا ہے، بدن میں زیادہ گرمی نہیں پیدا کرتا ہے، اس لیے ذرا اچھا لباس پہنے۔ شریعت میں جائز ہے، گنجائش ہے۔ آسائش، آرام دہ لباس یعنی کمفرٹیبل ہے، کپڑا بھی اچھا ہے، کاٹن ہے، سلک ہے، جس کی وجہ سے بدن میں زیادہ گرمی نہیں لگتی ہے۔ آج کل کے جو سنتھیٹک کپڑے آتے ہیں سستے والے، وہ بدن میں بہت حرارت اور گرمی پیدا کرتے ہیں، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں، اس کے بہت نقصان ہیں، چمڑی کی بیماریاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو چڑچڑاپن سے اور چمڑی کی بیماریوں سے اور دوسری بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے ایسے سنتھیٹک کپڑے کو چھوڑ کر ذرا اعلیٰ قسم کا اچھا کپڑا لے۔ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لے سکتے ہیں آپ اعتدال میں رہتے ہوئے۔ تو پہلی قسم ہے آسائش، یعنی آرام دہ کپڑا انسان لے تو اس کی گنجائش۔ نمبر 2، لباس کی دوسری قسم ہے آرائش، آرائش یعنی زینت والا۔ ایک بالکل سمپل اور سادہ کپڑا ہوتا ہے جس میں کوئی بہت زیادہ زینت نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش نمائی نہیں ہوتی ہے، وہ ایسا کپڑا ہے۔ اور ذرا زینت والا اور خوش نمائی والا کپڑا لے تو تھوڑا مہنگا ہے، اس کے لینے کی گنجائش ہے جبکہ نیت صحیح ہو۔ شادی والی عورت ہے، اپنے شوہر کو اچھا دکھانے کے لیے زیب و زینت والا کپڑا لے، ذرا ایمبرائڈری والا ورک والا کپڑا لیا کہ شوہر کو اچھا لگے گا، یا ذرا ایسی ڈیزائن والا کپڑا ہے جس میں اوپر والی شرطیں پوری ہوتی ہو لیکن ذرا دکھنے میں دوسروں کے مقابلے میں اچھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آرائش۔ یا شوہر والی عورت نہیں لیکن اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے پہنے، آدمی خود بھی اپنے آپ کو اچھا دکھنا چاہتا ہے، اس لیے بھی وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہاں لیکن اس میں غیر محرموں کو اچھا دکھانا مقصود نہ ہو تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم ہے نمائش۔ پہلی آسائش ہے آرام دہ کپڑا، دوسری آرائش ہے زینت والا کپڑا، اور تیسری ہے نمائش۔ نمائش یعنی دکھلاوا، نمائش یعنی دکھلاوا، دکھلاوے کے لیے کپڑا پہننا حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ آج کل ذرا عورتوں میں لباس کا یہ مسئلہ دیکھا جائے، ہر ایک عورت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میں کپڑا لیتے وقت کیا سوچتی ہوں۔
سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر کوئی تقریر شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے یا کوئی عید وغیرہ کا موقع ہوتا ہے، آج اسی لیے عنوان دیا کہ عید قریب ہے، تو اس موقع پر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں ایسا لباس پہنوں تاکہ سب مجھے دیکھے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسری عورتوں کے اوپر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے جیسا کسی کا لباس نہ ہو، میں شادی میں جاؤں تو سب میرا کپڑا دیکھے، اسی لیے کوئی دوسری ایسا ہی کپڑا ہے اس سے اچھا کپڑا پہن کر آ جائے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے جیسا کیوں پہن کے آئی یا میرے سے اچھا پہن کر کیوں آئی. یہ علامت ہے، دلیل ہے کہ نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے کپڑے پہنے. تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہننا حرام ہے، دوسروں پر اپنی برتری اور غرور فخر ظاہر کرنے کے لیے، اپنی مالداری کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں بہت مالدار ہوں، میں بہت اچھے کپڑے پہنتی ہوں، یہ سب دکھلاوے کے لیے کپڑے پہننا یہ حرام ہے. مائیں بہنیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھے. شادی بیاہ میں جانے کے موقع پر، کوئی تقریب کے موقع پر، کوئی فنکشن کے موقع پر خاص اہتمام، بلکہ اب اس سلسلے میں اس قدر معاملہ آگے بڑھ گیا ہے کہ محلے میں، گاؤں میں کسی کی بھی شادی آئے، ہر عورت کو نیا جوڑا بنانا پڑے گا. ایک مرتبہ پہن لیا تو دوسری مرتبہ وہ پہننا گویا کہ حرام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور سب سے پہلا مسئلہ یہی، لوگ کیا کہیں گے. تو کسی نے بہت پیاری بات کہی، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہمیں کپڑا اپنے لیے پہننا ہے، دوسروں کے لیے تھوڑا پہننا ہے. بیوی ہے تو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے پہنے، ثواب ملے گا، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنا غرور ظاہر کرنے کے لیے، اپنی مالداری کا اظہار کرنے کے لیے کپڑے پہنے، یہ حرام ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور مرض بہت سی عورتوں میں ہے کہ خود ذرا اچھے کپڑے پہنے اور کوئی سادے کپڑے پہن کر آ جائے، کوئی بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کر نہ آئے تو اوپر سے اس کو تانا دیتے کہ کیسے کپڑے پہن کر آئے، کیوں اس کا دل توڑ رہے ہیں، آپ کو کیا حق ہے. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت والا لباس پہننے سے منع کیا ہے. یعنی ایسا لباس کسی جگہ پہن کر جائے کہ جس میں سب میں وہ فیمس ہو جائے، سب میں مشہور ہو جائے کہ اس کے جیسا کسی نے پہنا ہی نہیں، تو ایسا کپڑا پہننے سے منع فرمایا. اور ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ کوئی عورت بہت مالدار ہے، بہت اعلیٰ قسم کا کپڑا پہن سکتی ہے، لیکن اس نے اس لیے نہیں پہنا کہ میں جس جگہ جا رہی ہوں وہاں لوگ غریب ہیں، وہاں کی عورتیں غریب ہیں، ان کے پاس اتنے اعلیٰ کپڑے نہیں ہیں، تو وہ میرے اتنا اعلیٰ قسم کا کپڑا دیکھیں گے، اتنا مہنگا سوٹ دیکھیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو ان کا دل نہ ٹوٹے اس لیے وہ بھی ذرا معمولی کپڑا پہن کر گئی، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت کا لباس پہنائیں گے، اس کی فضیلت بیان فرمائی. اس لیے ان موقع پر ذرا خاص خیال رکھا جائے. اور لباس کے سلسلے میں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ اسراف، فضول خرچیاں اتنی ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. جیسے کہ لباس کا تو قیامت کے دن کوئی حساب کتاب ہونے والا ہی نہیں ہے. کباڑ کے کباڑ بڑے ہوئے ہیں کپڑوں سے، کوئی حساب ہی نہیں. بیچارہ لباس بھی انتظار کرتا ہے کہ کب میرا نمبر آئے، اس کی کوئی حد ہی نہیں. شادی بیاہ کے موقع پر 50 جوڑی کپڑے، اور اتنے مہنگے مہنگے کپڑے جس کو ایک دن پہننا ہے، ویڈنگ ڈریس کے نام پر 50 ہزار کے، 30 ہزار کے، 60 ہزار کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے. کیا اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں دینا ہے ایک دن کے لیے اتنا مہنگا کپڑا؟ کیا یہ مال سب تمہارے پاس اسی لیے آیا تھا؟ اس مال کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا ہے. اس لیے اللہ کا خوف رکھیں، لباس کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں، حیا والا لباس پہنیں، نیک لوگوں جیسا لباس پہنیں. علماء فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں اچھا لباس وہ ہے جس میں یہ سب شرطیں پائی جائے، جس میں جتنا ستر زیادہ چھپے اور جتنی حیا اور شرم زیادہ، وہ لباس اتنا اچھا. اور علماء نے اس میں ایک اصول بیان فرما دیا کہ ہر زمانے کے نیک لوگ جو لباس پہنے وہ لباس سننا. مردوں کے لیے علماء، صلحاء، نیک لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. چنانچہ اگر آپ اس لباس پر غور کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ستر چھپتا ہے، اور جو شرم کی جگہ اس کے اوپر ایک کے اوپر دوسرا کپڑا آ جاتا ہے کہ دور سے بھی کوئی اس کے اوپر نظر اور شیپ معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہ حیا والا لباس ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے جو بھائی شرٹ پینٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں ان کا وہ حصہ جو نہیں دکھنا چاہیے سب کو نظر آتا ہے.
بہت سے ہمارے بھائی مسجدوں میں آتے ہیں اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہن کر کہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا پیچھے سے سطر کھلتا ہے، نماز کا بھی مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اتنا باریک دوپٹہ لے کر گھومتی ہے کہ جس میں سے بال دکھتے ہیں، نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے اللہ کے واسطے نیکی صرف نماز پڑھ لینے کا اور نفل پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف تسبیح گھما لینے کا نام نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر خاص توجہ دے، بڑے بڑے گناہ ہے، اللہ کی لعنت کو کھینچ کر لانے والے ہیں۔ جب گھر سے باہر ایسی حالت میں نکلیں گی سب لوگ آپ پر نظر ڈالیں گے اور تصور میں آپ کے ساتھ زنا کریں گے اور کیسی کیسی بری سوچ آپ کے بارے میں لائیں گے کہ آپ کو یہ گوارا ہے۔ اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گھر کے مردوں کو کیا ہو جاتا ہے، ان کو کہاں، ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹی ایسا لباس پہن کر نکل رہی ہے، بھائی کے سامنے بہن ایسا لباس پہن کر نکل رہی ہے اور ان کو کچھ نہیں، سب لوگ ان پر بری نظر ڈال رہے ہیں، لیکن ان کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر گئی۔ اس لیے غیرت مند بنے، شرعی غیرت اپنے اندر رکھے، حیا اور شرم اپنے اندر پیدا کریں۔ اس طرح کے لباس پہن کر اپنی حیا کے جنازے نہ نکالیں، شرم و حیا کا جنازہ نہ نکالیں۔ آج حال یہ ہو چکا ہے، بہت افسوس کے ساتھ اور بہت دل کے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہی اور مائیں اپنے بچوں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ماؤں نے ایسا لباس پہنا جس میں سے بدن ایسا چھلکتا ہے کہ بیٹے کی نظر پڑے تو اس کے دل میں بھی شہوت پیدا ہو جائے، اور بہن نے ایسا کپڑا پہنا ہے کہ بھائی کی نظر پڑے تو بھائی کے دل میں شہوت پیدا ہو جائے۔ گھروں کے اندر کا معاملہ عجیب ہے، جوان بیٹا گھر میں موجود ہے، جوان بیٹی ہے، اور بیٹی گھر میں ایسے کپڑے پہن کر گھومتی ہے، ایسی نائٹی اور ایسے نائٹ سوٹ پہن کر گھر میں رہتی ہے صبح تک، اب باہر بھی بھائی کے سامنے ایسے لباس میں آتی ہے کہ بھائی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آتے ہیں ہمارے پاس نوجوان، آ کر کہتے ہیں مولانا میں اپنی بہن کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے لباس کے سلسلے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا ہے۔ گھر میں ماں، جوان بیٹا گھر میں موجود ہے اور وہ صبح 10 بجے تک ایسی نائٹی پہن کر گھومتی ہے کہ اس کا کیا کہا جائے۔ بیٹا اپنی ماں کو دیکھنے سے عاجز ہے کہ میں کیسے دیکھوں اپنی ماں کو، اس کی آنکھیں جھک جاتی ہے، لیکن ماں کو حیا اور شرم نہیں آتی۔ اللہ کے واسطے یہ باتیں ذرا کڑوی ہے لیکن بہت دل کا درد ہے، دل کا غم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے لباس کو شرعی بنائیے، کتابیں موجود ہیں، پڑھیے وہ مومنہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، مومن مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ذرا شرافت والا لباس پہنیے۔ بہت سی عورتوں کو لمبے کپڑے اور اچھا یعنی پرانے لباس پہننے میں شرم آتی ہے کہ بڈھے جیسے دکھتے ہیں، تو یہ بندر جیسے دکھتے ہیں، ان کے اوپر ہنسی نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے اس شرافت والے اور حیا والے لباس پر ہنسے تو آپ کو ان کے اوپر ہنسی آنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر جاتے ہیں، ان کے سر پر برقی ہوتی ہے اور بہت سی غیر مسلم عورتیں بغیر دوپٹے کی کھلے سر گھومتی ہے، تو تعجب سے پوچھتی ہے کہ اتنی چھوٹی کو؟ ہم نے کہا یہی کمال ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب ان کو بے حیائی میں شرم نہیں آتی ہے، اپنا لباس ادا کرنے میں اور اپنا جسم دکھانے میں شرم نہیں آتی ہے، تو ہمیں اپنا جسم چھپانے میں کیوں شرم آئے؟ آپ کوئی معمولی نہیں ہو، یہ پردہ اور یہ پورا لباس یہ آپ کی عزت کی علامت ہے، آپ کی عزت کی علامت ہے۔ اور لباس کا تنگ ہونا اور لباس کا ادھورا ہونا یہ تو ذلت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ لباس کے سلسلے میں غرور سے، فخر سے، فضول خرچیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اعتدال کے ساتھ لباس۔ اگر نئے نئے کپڑے پہننے کا شوقی ہے تو پرانے کپڑے غریبوں کو دو، اور پھر نئے پہنو، اسی نیت سے لو کہ غریب کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مبارک رات ہے، جمعہ بھی ہے اور ساتھ میں رمضان کے آخری عشرے کی رات بھی ہے۔ بہت سی جگہ آج 29ویں طاق رات ہے، ہمارے 28ویں رات ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سچے دل سے توبہ کر لیں. آج تک لباس کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی اس سے بھی اللہ کے سامنے توبہ کریں. اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور گناہ نہیں سمجھتے تو اس پر توبہ بھی نہیں کرتے. یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. اس لیے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا أجود الأجودين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. يا راحم المساكين. يا نور السماوات والأرض. يا زين السماوات والأرض. يا عماد السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. يا رازق الطفل الصغير ويا رازق الطفل الصغير. يا جابر العظم الكثير. ندعوك دعاء البائس الفقير فدعاء المضطر الضرير. دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين.
پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، آج پھر ہم آپ کے سامنے آ گئے پیارے اللہ، آج پھر ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں پیارے اللہ۔ دنیا کے کونے کونے میں پتہ نہیں کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں پیارے رب، پیارے رب، ہم تو روزانہ کے فقیر بن گئے، آپ ہی کی توفیق سے روزانہ اس وقت ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں پیارے اللہ۔ اگر دروازے پر کوئی فقیر بار بار آتا ہو، روزانہ آتا ہو، اللہ بچے بھی اس کو پہچان لیتے ہیں، اے اللہ آ کر کے ابا وہ چاچا آئے ہیں، ابا وہ فقیر آئے ہیں، امی وہ فقیر آئے ہیں، وہ خالہ آئے ہیں، اے اللہ وہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یہیں آ کر مانگتے ہیں پیارے اللہ۔ اور کچھ فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو محلے میں ہر گھر پر صدا نہیں لگاتے، وہ کسی ایک گھر پر ہی رکتے ہیں، وہ گھر والے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ فقیر صرف ہمارے گھر آتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم بھی تو ایسے ہی فقیر ہیں، آپ کے سوا کسی کے در پر ہم نہیں جاتے، مولا روزانہ آپ ہی کے در پر آتے ہیں پیارے اللہ، روزانہ آپ ہی کے در پر آتے پیارے اللہ، آپ ہی کے در پر آتے ہیں، اور آپ کا در ملنے کے بعد ہمیں کہیں جانا بھی نہیں۔ اللہ، ہم نے ایک فقیر کا واقعہ سنا، وہ 10 صدا لگا رہا تھا، نابینا اندھا فقیر تھا، اے اللہ وہ صدا لگاتے لگاتے ایک جگہ پہنچا اور آواز لگائی بہت دیر تک، اونچی حویلی والے، اونچی کھڑکی والے، وہ بڑے دروازے والے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ اور دیر تک صدا لگانے کے بعد جب کوئی اندر سے آواز نہیں آئی اور کچھ مال بھی نہیں ملا، اس کو غصہ آیا، اس فقیر نے کہا یہ کس بخیل کا گھر ہے، دیتا بھی نہیں اور کم از کم معذرت بھی نہیں کہتا کہ معاف کر دینا۔ کسی سننے والے نوجوان نے دوڑتے ہوئے کہا، او بابا تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، کہاں آپ کسی گستاخی کر رہے ہو۔ اور اس فقیر کو غیرت آئی، اس نے اپنا کشکول پھینکا، اندر داخل ہوا، جا کر سجدے میں گر گیا اور دیر تک معافی مانگی، پھر باہر نکلا، کشکول بھی پڑا رہنے دیا، جانے لگا۔ نوجوان نے پوچھا، بابا آپ اپنا کشکول نہیں لے جاؤ گے؟ کہا نہیں، اب وہ در مل گیا ہے، اس کے بعد کسی اور در پر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا مولا ہمیں بھی آپ ہی کا در ملا ہے، اللہ ہمیں اپنے والدین نے یہی سکھایا ہے، آپ کے نبی نے یہی سکھایا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اے اللہ آپ نے بھی کہا مجھ سے مانگو، اللہ کسی اور سے مانگے تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ بچہ باپ کو چھوڑ کر پڑوسی کے پاس پیسے مانگنے جائے، باپ کو غیرت آتی ہے کہ میں باپ زندہ ہوں، کسی دوسرے کے پاس کیوں مانگی؟ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، پھر ہم آپ کسی اور کے پاس کیوں مانگیں؟ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ پیارے اللہ ہم آپ کے در پر آ گئے ہیں، اللہ فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے اللہ یہ روز والے فقیر آئے ہیں، پیارے اللہ اپنی محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ اپنی محبت کی نظر ڈال دیجیے، پیارے اللہ اپنی محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ہم پر اپنی نظر کرم فرما دیجیے، پیارے اللہ اور میلے کچیلے ہو کر آئے ہیں، گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں، پیارے اللہ اس بوجھ کو اتار دیجیے، گناہوں کے میل کو عافیت کے ساتھ اتار دیجیے، اے اللہ یہ دل بہت گندا ہو گیا ہے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ دھو دیجیے، مولا گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، پیارے آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اے اللہ بچہ نجاست میں لٹڑا ہوا ہوتا ہے، ماں کے سوا کوئی اس کو نہیں اٹھاتا، اے اللہ بھائی بہن بھی نہ کہہ دیتے، اے اللہ لیکن ماں اس گندے بچے کو، پاخانے میں لٹے ہوئے بچے کو لیتی ہے، اس کا پاخانہ بھی صاف کرتی ہے، بدبو بھی برداشت کرتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، پیارے اللہ ماں اگر بچے کو نہ نہلائے تو بچے کا کیا حال ہو جائے؟ پیارے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے ہمارے گناہوں کو تو ہمارے گناہوں کی بدبو دنیا کو خراب کر دے گی، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، ہمارے گناہ ہمیں تباہ کر دیں گے، مولا ہم نے تو اپنے اوپر آگ جلائی ہے، آپ بجھا دیجیے، مولا بجھا دیجیے، مولا دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے دشمن بھی پانی لے کر دوڑتے ہیں بجھانے کے لیے، پیارے اللہ ہم نے بھی اپنے اوپر ایک آگ جلا دی ہے، پیارے اللہ ہم اس کو نہیں بجھا سکتے، آپ ہی بجھا دیجیے، مولا وہ آنسو دے دیجیے جو آگ کو بجھا دیتے ہیں،
پیارے اللہ کامل مغفرت فرما دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، آج پہ دھو دیجیے، مولا رمضان ختم ہو رہا ہے، پیارے اللہ اتنے دنوں میں ہم کچھ نہیں کر سکے، مولا معاف کر دیجیے، مبارک مہینہ آیا اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، پیارے اللہ رمضان میں جس کی مسلم نہ ہو تو پھر سب ہوگی، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، کامل مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، محبین و متعلقین و محسنین کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، مولا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، آج کی اس مبارک رات میں پیارے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، مولا معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے، اپنے کاموں میں لگا دیجیے، پیارے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کا احسان مند ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ کا فرما بردار بنا، نعمتوں کا غلط استعمال کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ لباس کے سلسلے میں کچھ شریعت کی باتیں کہنے اور سننے کی کوشش کی گئی، ان باتوں کو دل میں اتار دیجیے، مولا اتار دیجیے، مولا ہم سب کے دلوں میں اتار دیجیے، شرم و حیا کوٹ کوٹ کے بھر دیجیے، اے اللہ ہم سب کو شرم و حیا کے زیور سے مزین فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو صحیح لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن جن نے سنا اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما، جن تک یہ بات نہیں پہنچی اللہ اپنے فضل سے پہنچا دیجیے، اللہ اپنے فضل سے پہنچا دیجیے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ اس فقیر کی صدا کو اللہ تیری بندیوں تک اور تیرے بندوں تک پہنچا دیجیے، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اے اللہ مولا توبہ کی توفیق دے دیجیے، اچھا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ پیارے ربا ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جائیے کہ اس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو، اللہ آپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، مولا آپ روٹ گئے تو کیا ہوگا، مولا معاف کر دیجیے، مولا ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، عزت کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما، استقامت کے بعد ڈگمگانے سے حفاظت فرما، اپنا ایسا قرب عطا فرما جس کے بعد کبھی دوری نہ ہو، اپنا ایسا تعلق عطا فرما جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے، پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دیجیے، اللہ ہمیں اچھا بندہ بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اچھا بیٹا بنا دیجیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا باپ بنا دیجیے، مولا بیوی کے لیے اچھا شوہر بنا دیجیے، ہماری بہنوں کو ان کے شوہر کے لیے اچھی بیوی بنا دیجیے، پیارے اللہ ہم پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی بنا دیجیے، بہنوں کے لیے اچھا بھائی اور بھائیوں کے لیے اچھی بہن بنا دیجیے، پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرما، عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، عافیت پر شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اللہ جانچے تولے جانے کے قابل نہیں ہے، آزمانے کے قابل نہیں ہے، پیارے اللہ اگر آپ ہمارا امتحان لیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے، پیارے اللہ بڑے کمزور ہیں اور ناز و نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں، اللہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، پیارے اللہ تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان حالات نے تیرے بہت سے بندوں اور بندیوں کو توڑ دیا ہے، اللہ اچھے اچھے عزت والے لوگ اللہ ماننے پر مجبور ہوئے، پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ایسا دن نہ دکھائیے، مولا سوال کی ذلتی سے ہم سب کی حفاظت فرما، پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ درگزر کا معاملہ فرما، پیارے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، پیارے اللہ مساجد کو دوبارہ آباد فرما دیجیے، حرمین شریفین کو پہلے سے زیادہ آباد فرما، پیارے اللہ ہماری مساجد کو کھلوا دیجیے، اے اللہ پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ایسے فیصلے فرما دیجیے، پیارے اللہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، بزدلی کی انتہا ہے، پیارے رب معاف کر دیجیے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، آپ کو درگزر کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما،
اللہ جن بیماریوں کے خطرات ہیں عافیت کے ساتھ اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ بیماریاں بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بہت بڑی ہے۔ اے اللہ اپنے نام الشافی کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر بے در ہیں عافیت کے ساتھ اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ پیارے اللہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نیک سارے جوڑے مہیا فرما، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں پیارے اللہ اچھے رشتے مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ ایک طرف گناہوں کا اور بے حیائی کا ایسا سیلاب ہے، گناہوں کے راستے چوپٹ کھلے ہیں، ارے اللہ نکاح کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ خطرہ ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو کہ وہ کہیں زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ارے اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے۔ اللہ ناجائز تعلقات کو ختم کر دیجیے، اللہ فرینڈشپ سرکل کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ماں باپ کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، گھر میں جوان بچی ہو آپ کو نیند نہیں آتی کہ بیٹی کسی سے ناجائز رشتہ نہ کر بیٹھے، موبائل کے اور انٹرنیٹ کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ماں باپ سوتے ہیں اور بچی ماں باپ کو گل کھلاتی ہے، بیٹا ماں باپ کو گل کھلاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بچے سوئے ہیں، وہ تو کسی کے ساتھ کھوئے ہوتے ہیں۔ پیارے اللہ ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، انہیں حیا اور شرم عطا فرما، اس طرح کے ناجائز تعلقات سے اور ناجائز محبتوں سے اور عشق سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام سے بچا کر حلال کی لذت عطا فرما۔ اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ پیارے اللہ ہمارے والدین کو، اساتذہ و مشائخ کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما، جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آپ کو پہچانے، دو حرف پڑھیں لکھیں۔ پیارے اللہ مدد فرما دیجیے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، مولا راضی ہو جائیے، مولا معاف کر دیجیے، مولا معاف کر دیجیے، ارے اللہ معاف کر دیجیے۔ سال ہر سال کے گنہگار ہیں لیکن مولا آپ سے ایک گھڑی میں معاف کر دیتے۔ اللہ شب قدر کی مقبول عبادات عطا فرما، اللہ لمبے سجدے عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما۔ اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں استقامت عطا فرما، اللہ استقامت عطا فرما، عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرما، اللہ عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرما۔ یار اللہ اپنی مغفرت ہو جائے گی تو ہم خوش ہو پائیں گے، آپ رحمت کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، تب ہماری حقیقت میں عید ہوگی، آپ کی محبت مل جائے تو ہماری حقیقی عید ہو جائے گی۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے بہت سے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ لکھا، ہم سے توقع رکھتے ہیں، ان کا ہم پر حق ہے، اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان کے اور پوری امت مسلمہ کے جتنے مرحوم آپ کی رحمت میں پہنچے اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ پیارے اللہ ماضی قریب میں جو تیرے بندے اور جو علماء صلحاء تیرے دربار میں پہنچے اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، اے اللہ ان کا نعم البدل امت کو عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سی جائز مرادیں ہیں، بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں ہیں تو آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ مولا آپ ہر ایک کے دل کے راز سے واقف ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو کچھ خیالات ذہن میں گردش کر گئے اور جو نہیں آ سکے اللہ ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ جو شہر میں آصف کی وجہ سے پریشان ہے پیارے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجیے۔ اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ مجبور ہے تیرے بندے اور بندیاں، اللہ شیطان ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ پیارے اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ تیری مومن بندیوں پر اور مومن بندوں پر رحم فرما دیجیے۔ پیارے اللہ
پیارے اللہ اپنی طاقت دکھا دیجیے، ہم شیاطین کو ہلاک فرما دیجیے، اللہ ان کو دور کر دیجیے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، جناتوں کے شر سے حفاظت فرما، سحر سے، جادو سے ہم سب کی حفاظت فرما، پیارے اللہ بری نظروں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا، اے اللہ برا چاہنے والوں کی برا چاہنے سے حفاظت فرما، اے اللہ کورٹ کچہری کے چکروں سے حفاظت فرما، قید و بند سے محفوظ فرما، پیارے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔